الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے مال کسی بھی باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپسی رضامندی سے تجارت کے ذریعے مال حاصل ہو جائے اور بات، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم جلد ہی آگ میں جھونکیں گے۔ آج سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، اسلامی معیشت، اکنامی، اسلامک اکنامیکل سسٹم۔ چند باتیں ہمارے پیش نظر رہیں۔ یہ جو تقاریر کا سلسلہ ہے، یہ بنیادی طور پر ہم اپنے ذہنوں میں اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو ریفریش کر رہے ہیں، اپنے ذہنوں میں تازہ کر رہے ہیں۔ آج بھی سب کانٹیننٹ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے دماغ میں ایک ہی بات ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کلمہ تو وہ آلریڈی صبح شام اٹھنے کے فوری بعد اور سونے سے پہلے ادا کر دیتے ہیں، سال میں روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، اللہ نے مال دیا ہے حج بھی ہو جائے گا، شاید ابا امی نے عقیقہ کر دیا ہے ہمارا، جوان ہوئے تو نکاح تو اللہ ماشاءاللہ عربی میں پڑھ لیا گیا، مر جائیں گے تو نماز جنازہ ہو جائیے، اللہ اللہ خیر سے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، دنیا والے کیا کریں مجھے بحث نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ دین ہے، اس کے علاوہ اور کچھ عام ذہن ہے۔ کبھی اپنے دوستوں سے اسلام کی تفصیلات معلوم کر کے دیکھیے، خود اپنے آپ کو کھنگالیے آپ، میں اسلام کو سمجھتا کیا ہوں، میرے ذہن میں باتیں کیا ہیں، تب ہمارے بات کھل کر سمجھ میں آئے گی۔ ہم نے چند چیزوں کو اسلام کی پکڑ لیا اور اسے کل اسلام سمجھ لیا ہے۔ ہمارے ملکوں میں سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، وہاں کے بھی دینداروں کی جو گروپس کام کرتے ہیں ان پر نظر ہے ہماری، کون کون کیا کیا کام کر رہا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ ہر ایک کے اپنے سلیبس ہیں، ہر ایک کے اپنے ٹاپکس ہیں، اس کے اوپر مخصوص چیزوں پر سال ہر سال سے گفتگو چلی آ رہی ہے۔ ہم کو تیر نہیں مار رہے یہاں پر بہت بڑا، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور بتانے کی کوشش یہ ہے اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنے کی کوشش یہ ہے، یہ تمام کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیے ہیں اور انہی کے طریقے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو ہدایت دی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین مثال ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کی کچھ حاجات ہیں، ضروریات ہیں۔ انسان کا بچہ بڑے طویل عرصے تک اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بچے کی شکل میں نہیں بھیجا دنیا میں۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں جوان اور آلریڈی میریڈ ہے، اور یہ نکاح اللہ نے خود اپنی مرضی سے پڑھا دیا۔ پہلے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا مٹی سے، من تراب،
پھر ان سے انہی کا ایک جوڑا بنا دیا اور صاف صاف کہہ دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. بیوی ڈکلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب وہ فارمل جو نکاح زمین پہ ہوتا ہے نا ہمارا یا مختلف اور عقیدوں کے ماننے والوں میں، ویسا عقیدہ نہیں، اس طریقے کی کوئی فارمیلٹی نہیں ہوئی. اللہ نے اعلان عام کر دیا یہ آپ کی زوجہ ہے، کھاؤ پیو. اب یہ زمین پر جب آئے تو ان کی اولاد ہوئی. اب ان کے لیے یہ قوانین ہو رہے ہیں. 1,24,000 نبی آئے دنیا میں، یہ تعلیمات دی، چلے گئے، ختم النبی نہ آئے. اب ہمارے پیش نظر جو بات ہے کہ جو تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں ان پر عمل کرنا ہے، دنیا والوں کو بتانا ہے، اور دنیا کے ہر نظام پر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کی تعلیمات کو ان پر چھا جانا ہے. ہماری کوشش یہ ہے. ہم کامیاب ہوتے نہیں ہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرے، مٹھی بھر آدمی کشتی میں جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو غرق کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. نوح علیہ السلام ناکام ہے؟ نہیں، وہ کامیاب ہے. ان کے ذمے جو فرض تھا لوگوں تک اللہ کی باتیں پہنچانے کا، انہوں نے ادا کر دیا. اب کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین. دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. کسی کو زبردستی مجبور کر کے اس پر عمل کرانا یہ ہماری ذمہ داریوں میں. تب مختلف عنوانات سے گزرتے ہوئے ہم اسلامی نظام معیشت، اکنامیکل سسٹم، ہمارے کھانے کمانے کا سسٹم. اب ایک بچہ پیدا ہوا مسلمان گھر میں، بڑا طویل عرصہ وہ گزار دیتا ہے، ماں باپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسری مخلوقات میں دیکھے ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایون معمولی سی چھوٹی چڑیا دیکھی، وہ اپنے گھونسلے میں انڈے دے گی، بچہ نکلے گا. 1 دن 2 دن میں وہ اڑنا سیکھے گا، وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے گا. اب اس کے پاس گھر کا نمبر نہیں ہے، وہ گھونسلے کا ٹوکن نمبر نہیں ہے، ہاؤس نمبر نہیں ہے وہاں پہ پلٹ کے آنے کے لیے. وہ چلا گیا. مچھلی کا بچہ ہے، جس دن تیرنا سیکھا نکل گیا ہوں. ہاں کچھ اور دوسرے جانور ہیں کچھ دنوں تک اپنے بچوں کو اپنے سے چمٹا کے رکھتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ نے یہ شعور دیا ہے کہ وہ دشمن سے بچاتے ہیں. بلی کو دیکھیے اپنے بچوں کو لے کے کیسے گھر گھر گھومتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کے بچے ہیں. اب ان بچوں کے لیے ہم بچے تھے، ہمارے ماں باپ نے کیا پاپڑ بیلے ہمیں اندازہ نہیں ہے. آج ہم ان پر ٹانٹ کر لیتے ہیں. بس کیا کریں، آپ کی ذمہ داری سے کرے ہوں گے، اب ہم کیا کریں گے. لیکن انہوں نے ہم کو بڑا کرنے کے لیے کیا کیا مصیبتیں جھیلی ہیں، یہ کھانے کمانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں، اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے. اور اس میں اب آج بھی میں اندازہ لگاؤں، آج بھی میں غور کروں، میرے والد کی تنخواہ حلال تھی نہیں تھی. انہوں نے میری پرورش تو بہت اچھے طریقے سے، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اچھا پڑھا، مدرسے میں دیا. کیا یہ تمام مال حلال سے آیا تھا؟ اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی وہ بھی پکڑے جائیں گے، میں بھی پکڑا جاؤں گا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے واضح حدیث ہے، حرام سے پلنے والا جسم دوزخ کے لیے بنا ہے. میں یہ کہہ کے نہیں بچ سکتا کہ میرے ابا نے کیا تھا. اوکے، جب تم جوان ہو گئے تم کیا کر رہے تھے؟ ان کی مغفرت کے لیے تم نے کیا کیا؟ تمہارے باپ ہیں، ان کے نطفے سے تم دنیا میں آئے ہو، ان کی فکر نہیں ہے تم کو کہ ان کو بچانے کے لیے غلطی ہو گئی ان سے، ان کو بچانے کے لیے تم نے نہیں کیا، معلومات بھی حاصل نہیں کی کہ میں نے کیا تعلیمات بھیجی ہیں، اور جن کو تم رسول مانتے ہو، صبح شام فدا امی و ابی کہتے ہو، انہوں نے کیسے عمل کر کے بتایا. اس کی ضرورت نہیں پڑی تم کو. ان سوالات کے جوابات ہیں ہمارے پاس. یہاں بیٹھ کر دنیا بھر کے ڈبیٹ جو کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء دین علماء کے فتوے جھاڑ رہے ہیں، وہاں اللہ کے دربار میں اکیلا کھڑا رہوں گا، آپ اکیلے کھڑے رہیں گے، اور وہاں کے کسی کے قدم ہٹیں گے نہیں. جوان تھے تو جوانی کہاں گزاری، مال کمایا تو کہاں سے کمایا؟ نمبر 1
خرچ کیسے کیا؟ کمانا ہے، مست ہے. دنیا میں جینا ہے تو پیٹ کی آگ لگی ہوئی ہے، کھانا چاہیے، جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا چاہیے، چھت چاہیے، پھر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے بہت سارا سامان ہے. ان تمام چیزوں کے لیے تم نے کیا توجہ کی؟ حلال سے کی یا حرام سے کی؟ یہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ. اب جب دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا گھر میں بیٹھے رہو، نماز پڑھتے رہو، وظیفے اور تسبیحات گھیرتے رہو، بڑی سی داڑھی چھوڑ لو، انشاءاللہ سو کے جب اٹھو گے تو تکیے کے نیچے انشاءاللہ تمہارے کو دن بھر کا رزق جتنی ہے ضرورت ہے تمہیں اتنا مال مل جائے گا. شاید کسی اللہ والے کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوگا اللہ نے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایسے معاملات دنیا والوں میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے. ہم نے پڑھے ہوں گے، بچپن میں قصے سنے ہوں گے، اور بزرگ صبح اٹھے یا جانماز جہاں پڑھتے تھے، پلٹا جانماز کو تو وہاں پیسے نکل گئے، دن بھر کا کھانے کا خرچہ ہو گیا، بلکہ ان کے جتنے مریدین تھے ان کے لیے بھی کھانا پکا. الحمدللہ، ہم کو اعتراض نہیں ہے اس میں. وہ نیک بندے تھے. وہ کون تھے؟ اللہ کے بندے تھے، اور اللہ ان کا ولی تھا. اللہ ولی الذین آمنوا، انہیں دے دیا ان کے راستے پر، وہ دن رات اس کے راستے پر چلتے تھے، انہیں دے دیا ان کو. اور ایسا واقعات ریئر ہوتے ہیں جن کو ہم بزرگان دین کی کرامتیں کہتے ہیں. یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. معجزہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. معجزہ صرف نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کرامتیں بزرگان دین کے ساتھ ہوتی ہیں. اب اس میں کتنی حقیقت ہے وہ تو ہم کو تحقیق کر کے دیکھنا پڑے گا. کرامت کی بنیاد پر اب میں فلاں بزرگ نے یہ کرامت کی ہوا میں اڑ کے بتا دیا، اب میں ان کو مانوں گا نہیں. ماننے کی شرط صرف نبی کی ہے، خلیفہ وقت کی نہیں ہے. میں حضرت ابوبکر صدیق کو اگر خلیفہ نہیں مانتا تو نہیں مانتا، میرے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، میں اگر صحابی کی شان میں گستاخی کروں گا تو بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. ایک صحابی، جیت صحابی ہے، مدینہ منورہ کے، ایمان نہیں لائے. حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، بلکہ بیعت سے بچنے کے لیے مصر جا کے رہ گئے. بنو خزرج کے سردار ہیں، بہت بڑے صحابی ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی، اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑا. یہاں ماننے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تقدس کی بات نہیں ہے. ماننا صرف نبی کو، نبی چلے گئے، آئے تعلیمات دیے چلے گئے. اب یہ ان کے خلفاء ہیں. اب دنیا چلتے رہے گی، نظام چلتا رہے. اب یہ کھانے کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی ہیں. ایک اور آیت دیکھیے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، اس پر چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ. اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ گھر میں بیٹھے رہو رزق مل جائے گا تمہیں، نہیں، محنت کرنی پڑے گی، حرکت میں برکت. یہ کام کرو گے تبھی کہیں جا کر تمہیں رزق ملے گا. اب اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ایک نوجوان جوڑا ہے، بھی شادی ہوئی ہے، سال گزرا نہیں، اللہ نے اولاد سے نواز دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس دنیا میں آنے والے کو کیا کمانا ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کو محنت کرنا. فوری نکل کے گھر سے چلے جائے. اللہ نے اس کے ماں کے سینے میں دودھ اتار دیا، اس کے رزق کا بندوبست کر دیا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اس کو کسی کے کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رزاق ہے، وہ ہر کسی کے لیے بندوبست کر رہا ہے. دنین چنین صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. کسی کا رزق رک نہیں سکتا، خلاق اکبر سے صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. ہر ایک کا بندوبست ہے وہاں. اب بچہ بڑا ہو رہا ہے،
باہر سے آنے والوں نے ہم پر حکومت کی 200 سال، انہوں نے ایک نیا سسٹم بنا دیا۔ تعلیم بہت اچھی چیز ہے، بہت ضروری ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، طلب العلم فریضہ لکل مسلم و مسلمۃ۔ علم کا حاصل کرنا، علم کے بغیر انسان جاہل ہے، اور جاہل بڑی آسانی سے شیطان کے چنگل میں پھنس سکتا ہے۔ بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا ہو تو جاؤ۔ کسی نادان نے کہہ دیا یہ ضعیف حدیث ہے۔ علم کی اہمیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے دور دور کا سفر کرنا ہو وہ بھی کرو۔ امام بخاری کہاں ہیں جن کی حدیث پر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ کہاں کے ہیں یہ؟ بخارا کہاں پر ہے؟ افغانستان کا علاقہ، مکہ مکرمہ۔ کبھی نقشہ اٹھا کے دیکھیے کہاں پر آئے، ایک ایک حدیث جمع کرنے کے لیے کہاں کہاں کا سفر کیا انہوں نے، تب کہیں جا کر ہمارا دین مکمل ہوا ہے۔ ورنہ قرآن تو ایک معمہ ہے، ایک پزل ہے قرآن۔ پورا قرآن پڑھ لیجیے، پھر اس کے بعد میں مجھے نماز کا طریقہ، صرف نماز کا طریقہ بتائیے۔ چلیے نماز کا طریقہ بہت لمبا ہو گیا، مجھے زکوٰۃ کا پیمانہ بتائیے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے مجھے، کتنے % زکوٰۃ میرے پاس 100 تولے سونا۔ صحیح مت سمجھیے جی۔ حفاظ بیٹھے ہیں، علماء دین بیٹھے ہیں، تو ایک صاحب آگے ہاتھ تھوڑا بہت سب قرآن میں فلاں سورے میں فلاں آیت میں یہ اتنے % زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ قرآن میں نہیں ہے، پھر یہ 2.5% کہاں سے ہے؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی اور دوسروں کو بھی احکامات دیے ہیں؟ نہیں، یہ تمام احکام اللہ کے ہوں گے، ان پر عمل کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور صحابہ کرام کا ہو۔ جیسے کہ ڈائریکٹ ہمارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ چیزیں ہم تک نہیں پہنچی، اور جتنی احادیث ہے نا ان بول کے فلاں 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 کے بعد یہ راوی ان کے ہیں، یہ تمام ہم تک پہنچے۔ تو اللہ فرمانا زمین پہ گھومو پھرو اور کھاؤ، اللہ کا رزق کھاؤ۔ کام کرنا بے عزتی کی بات نہیں ہے، کام عزت کی بات ہے۔ بغیر ہاتھ پیر ہلائے کے آدمی گھر بیٹھ کر کھاتا رہے، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا، بادشاہوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا، یہ دنیا دار تھے، نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو دیندار لوگ۔ حالانکہ ہمارے ہاں دین اور دنیا ایک ہی تصور ہے۔ میرا بازار میں بیٹھ کر دکان پر تجارت ایمانداری سے کرنا یہ میرے لیے اسلام ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا اسلام ہے، رمضان کے روزے رکھنا اسلام ہے، حج کرنا اسلام ہے، زکوٰۃ دینا اسلام ہے، اسی طریقے سے بازار میں بیٹھ کر بغیر گناہ کیے، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے تجارت کرنا، یہ بھی عبادت ہے اللہ کے نزدیک۔ بہت سارے لوگ کام نہیں صاحب، ہم تو اللہ اللہ کرتے بیٹھے رہیں گے، خانقاہوں میں ہمارے مرید ہیں نا، اور ایسے دنیا میں ایسے بیوقوفوں کی کوئی کمی نہیں۔ ایک جملہ بڑا پیارا کسی طنز نگار نے لکھا تھا، جب تک اس دنیا میں بیوقوف زندہ ہیں عقل مندوں کے پیٹ بھرتے رہیں۔ بیوقوف جب تک زندہ ہیں عقل مندوں کے پیٹ بھرتے رہیں۔ یہاں سے مسقط سے 10% اپنی سیلری کا 10% بیچتا ہے بندہ بابا صاحب سے، میری عقیدت۔ اب وہ سینکڑوں بابا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ہم کسی پرٹیکولر بابا کی بات نہیں کرتے۔ اس لیے کہ بابا کام نہیں کرتا، اب بابا کو کپڑے بہترین چاہیے، کروفر چاہیے، شاندار گاڑی چاہیے، اپنے گھر سے خطاب کرنے کے لیے آنے کے لیے، کام نہیں کرتا۔ جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، کسب الحلال، محنت کرو، ہاتھ کی کمائی۔ نبیوں کو دیکھو، نبی کام کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے، بہت بڑا ٹیکنیکل فیلڈ نہیں ہے۔ ہم جیسی کم معلومات رکھنے والوں کو بڑا معمولی کام، گٹیا ہے، کیا ہے لوہار، ایک حدیث ملتی ہے ہمارے خیالات کو تقویت دے رہی۔
آپ عطار کے ساتھ بیٹھے، عطر بیچنے والے کے ساتھ، خوشبو ملے گی آپ۔ لوہار کے ساتھ بیٹھیے، کچھ نہیں ملے گا تو کالی، وہاں جہاں بیٹھے تھے تھوڑی بہت کالی کپڑوں کو تو لگی جائے، ورنہ وہ دھواں جو ہوگا اس کی کالی تو لگی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ لوہا، تانبا، یہ تمام چیزیں دنیا میں آج کتنے ہمارے استعمال میں ہیں۔ آج بلڈنگ کنسٹرکشن کے لیے یہ تمام چیزیں کیسے استعمال میں ہیں، ہم کو اندازہ ہونا چاہیے۔ بازار دکھنے میں تھی، ایک نبی درزی سے، ہمارے نبی چرواہے تھے، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے چرواہے کا کام نہیں کیا ہو، بکریاں نہ چرائی ہوں، اونٹ نہ اب اپنے اپنے ملکوں کے لحاظ سے کام کیا ہے، محنت کی ہے۔ محنت میں زراعت بڑی اچھی چیز ہے، اس لیے کہ کوئی جا کر زمین کے کسی خطے پر کام کرے گا، کھودے گا، جھاڑ جھنکر صاف کرے گا، مٹی نرم کرے گا، بیج بوئے گا، پھر نگرانی کرتا رہے گا، ایک مخصوص وقت تک کھاد ڈالے گا، تب کہیں جا کر وہ فصل آئے گی تو سینکڑوں لوگوں کا پیٹ بھرے گا۔ کام کچھ لوگ کر رہے ہیں، فائدہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اٹھا رہے ہیں۔ زراعت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اتنی اچھی چیز نہیں ہے کہ تم اس دنیا کے دیگر کاموں کو چھوڑ کر صرف زراعت کرنے لگو، اور ایسا ہوگا، قیامت سے پہلے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرما دیا، ایک وقت آئے گا میری امت پر، ان کا حال یہ ہوگا کہ بیلوں کی دم پکڑ کے رہ جائیں۔ اب بیل کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دنیا میں اتنا دل لگ جائے گا کہ وہ موت سے کراہیت کریں گے، مرنا ہی نہیں چاہیں گے۔ ہر فرد یہ جانتا ہے کہ موت برحق ہے، میں اچانک دنیا میں اور اچانک ہی جاؤں گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعض بیماریوں کی وجہ سے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں یہ بھی ایک غلط خیال بیٹھ گیا ہے کہ بیمار پڑوں گا تو مروں گا، الحمدللہ صحت تندرستی سے ہوں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ صحت مند کو موت نہیں آئے گی، بچے کو موت نہیں آئے گی، نوجوان کو موت نہیں آئے گی۔ ہر عمر میں ہر لمحے کسی نہ کسی کی موت ہو سکتی ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، کوئی۔ یہ زراعت کا معاملہ ایسا، اس کو بہت فائدے کی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ مزید قرآن میں حکام دے رہا ہے، انڈسٹریز میں کام کرو تم لوگ۔ اور یہ ہم نے غیروں نے، جو میں نے چند جملے پہلے کہا تھا، غیروں نے آپ کو تعلیم کے بارے میں اتنا بردایا کہ اب میرا بچہ پڑھ جائے، بی اے پڑھے، ایم اے پڑھے، ڈگریز ہم لے رہے ہیں۔ میں خود بی اے کر چکا ہوں، ایم اے کر چکا ہوں، مجھے اس تعلیم سے ایک پیسے کی انکم نہیں ہو سکتی الا یہ کہ مجھے کہیں ٹیچنگ لائن میں جاب مل جائے، ایک ٹیچر بن جاؤں، ایک لیکچرر بن جاؤں، دیٹس آل۔ دنیا میں کم کوئی کام میں نہیں کر سکتا۔ میں نے ٹائپنگ سیکھی، اس کی بنیاد پر میں یہاں پر آیا، انگلش اور عربی۔ مطلب یہ کہ انگلش اور عربی سیکھنے کے لیے آپ کو ڈگری کورس کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، یہ تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے۔ ہم اپنے بچوں کا کام نہیں، بچہ پڑھتے چلے جا رہا ہے، اس بیچ میں کچھ سکھانے کی ہم کوشش نہیں کر رہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے آج کا مسلمانوں کا۔ اچھا، ایک طرف تو دین کا، دنیا کا معاملہ ہے کہ ہم تعلیم بی اے کریں، ایم اے کر، پی ایچ ڈی کریں، وہ ڈگری ڈاکٹر بن کے نکل۔ گھر میں لائٹ چلے گی، دو تار نہیں جوڑ سکتا، دو تار نہیں جوڑ سکتا، انہیں الیکٹریشین کو کال کریں گے۔ اچھا، دوسری طرف ہمارے بچے دینی مدرسے کو جا رہے ہیں، اب دین وہاں پر قال اللہ تعالیٰ و قال الرسول یہ چل رہا، الحمدللہ الحمدللہ، اتنی بڑی ڈگری، عالم کامل، یہ ڈگریاں لے کے نکلے، وہاں بھی ان کے گھر میں لائٹ چلے گئے تو دو تار نہیں جوڑ سکتے، دونوں دو تار نہیں جوڑ سکتے۔ بابا چھوڑ کے گئے، گاڑی مل گئی، رستے میں رکی تو اس کو برابر نہیں کر سکتے، کس پلگ میں کیا خرابی آ گئی، کیا ہوگا، پانی کم ہو گیا کیا کاربوریٹر میں، کچھ پتہ نہیں ہم کو، کیونکہ ہم نے صرف پڑھائی کی ہے نا، ایک طرف دین کی چل رہی ہے، ایک طرف دنیا کی چل رہی ہے۔ دنیا کی تعلیم میں اور دینداری کی تعلیم میں یہ تمام کام نہیں بتائے جا رہے ہیں۔
اب جس کو شوق ہے سیکھ لیا، جس کو شوق نہیں ہے انہیں نہیں سیکھا. چیزیں موجود ہیں، استعمال نہیں کر سکتا ہوں. انڈسٹریز کے طور کے اوپر تمہیں کام کرنا پڑے گا، صنعت و حرفت. اب اللہ تعالیٰ یہاں ہم کو حکم دے رہا ہے. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی، ایک دور آئے گا تم آئینہ کی بے کرنے لگو گے. یہ خاص قسم کی تجارت ہے جس میں سود کا عنصر شامل ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آنے والی اپنی امت کے بارے میں. اور بیلوں کی دم پکڑے رہو گے، زراعت کو پسند کرو گے اور جہاد کو ترک کر دو گے. آج تھرتھری ہوتی ہے بیٹھنے والوں پر اکثر. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیگر میں ہندوستان میں بھی، میں جب جا کر اپنے ملک میں حیدرآباد میں تقریر کرتا ہوں، جہاد کا نام میرے منہ سے نکلا تو وہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں تقریر سننے والے ہیں نا، ایسا بازو دیکھ لیتے ہیں، کوئی ایجنسی کا آدمی تو نہیں بیٹھا ہے، اور ایسا جیسا کہ نماز ختم ہوتے ہی اسے پکڑ کے لے جا کے ڈال دیں گے اندر. تجھے سننے والا ہے، تجھے کیوں ڈالیں گے بھائی؟ ڈالیں گے تو بولنے والے کو کہ بھائی یہ نام کیوں لیا. ہمارے آج بہت احتیاط کرتے ہیں ہم لوگ مسلمان، بڑی احتیاط. ہاں، جہاد کہنے میں بڑا تکلف ہوتا ہے ہم کو، حالانکہ لفظی معنی اس کے ہیں جد و جہد. یوز یور ایٹموسٹ ایفرٹس فار اے پرپز. اپنی زندگی کے کسی مقصد کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرو. دیٹس آل. جہاد کے معنی یہ، ہم ڈرتے ہیں اس لفظ کا استعمال. ہاں، غیروں نے جو یہ کام کرنے والوں کے لیے الفاظ دیے ہیں، منہ سے ایسا جیسا ہمارے منہ سے پھول جھڑے. فنڈامنٹلسٹ ہے، ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے. رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والا آج ہمارے نزدیک فنڈامنٹلسٹ ہے، دہشت گرد ہے، وہ ٹیررسٹ ہے وہ. حالانکہ یہاں لڑائی کی بات نہیں ہے، کوشش کی بات ہے. لڑائی کی بات تو اللہ تعالیٰ کھل کے فرما رہا ہے، اور امت سوئی بھی پڑی ہوئی ہے. کتب علیکم الصیام سب کو یاد ہے، ہر بندہ، ہمارے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں. آیت نمبر 183 کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. آیت نمبر 216 میں جائیے. 183 216 کتنی آیتیں بھائی؟ 200 آیتوں کا ڈفرنس ہے. 183 216 کتنے آیتوں کا ڈفرنس ہوا؟ کتنا؟ ادھر 17 ادھر 16، کتنے ہو گئے؟ 32 یا 33 آیتوں کا، 32 آیتوں کا فرق ہے. 216 میں اللہ فرما رہا ہے کتب علیکم القتال. جنگ کی بات تو یہاں کی جا رہی ہے. اب جب ہم جہاد کا لفظ استعمال کرنے کے لیے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، تذبذب میں ہیں، ڈائلما میں ہیں، اور ہم قتال کی بات کریں گے، اور اللہ کے رسول فرمایا اس وقت تم جہاد بھول جاؤ گے، بیلوں کے دم پکڑ کر زراعت کرتے ہوئے رہ جاؤ گے. اس وقت اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اور تم دعائیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں. ٹیکنالوجی سیکھو. یہ ٹیکنالوجی میں آپ کی ماڈرن ٹیکنالوجی ہر چیز اس کے اندر آ گئی، سوشل میڈیا وغیرہ ہر چیز آ گئی اس کے. کل تک اخبار پڑھتے تھے، آج اخبار کس کے گھر میں اخبار آ رہا ہے؟ الا ماشاء اللہ. بریکنگ نیوز کے نام سے بہت، یا تو آپ ٹی وی پہ دیکھ لیجیے یا آپ کے موبائل کے اوپر اپڈیٹس آتے رہتی ہیں. اور ہم کو کیا چاہیے؟ پوری تفصیلی نیوز چاہیے. ایک زمانہ تھا، میں پہلی مرتبہ جب 76 میں جاب ملا تو حضرت دن بھر میں 5-6 اخبار گھوٹ کے پڑھ لیتے تھے. اب یہ ہے کہ وہ کالم جہاں فلموں کا ایڈورٹائز ہے، کون سی فلم کون سے تھیٹر میں چل، وہ بھی پڑھ لیتے تھے. مطلب یہ کہ بہت اہم کام ہے. دیکھ رہے نہیں ہیں، ظاہر ہے سارے تھیٹروں میں جا کے فلم تھوڑی دیکھیں گے، لیکن معلومات بڑی اپڈیٹ ہے دنیا کے بارے میں. وہ کالم آج انتقال ہوا، شہر حیدرآباد میں کی انتقال، پوری ایک لسٹ لگی ہوئی ہے. اب میرے رشتہ دار ہیں نہیں ہیں، میں وہ پڑھتے جا رہا ہوں، کیا پتا بیچ میں ایک آدھ نام نکل گیا تو نکل گیا. آج اخبار پڑھ رہے ہیں، کس کے پاس آتا ہے؟ یہاں آتا ہے اخبارات. اللہ ماشاء اللہ، وہ اپنا سرکولیشن کرنے کے لیے کرتے تھے یار، وہ بھی بزنس ہے ان کا. آج ہر چیز ہم شارٹ ٹیکنالوجی ہے. اور ٹیکنالوجی کس نے کی؟ آپ نے، میں نے خریدا ہے اس کو. ایجاد کس نے کیا ان تمام چیزوں کو؟ غیروں نے کیا. کن کی نسل نے کیا ایجاد؟
وہ بچے کی نسل نے جس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیتے وقت فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اے ابراہیم ہم آپ کو اب جو بیٹا دے رہے ہیں وہ علم والا بیٹا ہوگا۔ ان کی بنی نسل سے بنی اسرائیل چلی، آج بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام آئے، آج موسیٰ علیہ السلام کی امتی دنیا میں یہ ترقی کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کس نسل سے آئے؟ غلام حلیم، حلم والا بیٹا۔ علم جب اس کے علم کے تابع ہوگا تب کہیں جا کر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو گے، اور پورے اخلاص کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، پورے اطمینان قلب کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، تب کہیں تم دنیا میں آگے بڑھ سکو۔ اور آج ہم دنیا میں 0%، ٹیکنالوجی میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا، ہم خرید لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے شیخ ہمارے ملک کو آ گئے، بہت خطرناک آپریشن تھا، پتہ نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جسم میں کیا کیا دے دیا۔ جب دنیا کی دولتیں دی تو اللہ نے جسم میں بھی کچھ اور دے دیا۔ اس کے یہ ساری چیزوں کے علاوہ یہ بھی رکھو میاں، اب اس کا علاج کرانا ضروری ہے نا۔ جسم میں جب چیز ایکسٹرا ہو جاتی ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، پریشانیاں ہو جاتی ہیں، یہ جو رسولی ہوتی ہے، السر ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ تو چلے گئے وہاں پہ، جا کے بڑا آپریشن ہوا، تو آپریشن ہوا 2-3 دن بعد ہوش آ گیا، صحت مند ہو گئے، وہ مبارکباد وغیرہ چلی۔ ڈاکٹر آیا، ہاتھ چوم لیے، بولے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت اب غیر مسلم تھے، اس واسطے صرف تعریف پہ گزر ہوا، ورنہ اگر غیر مسلم ہوتے تو آپ ہمارے بھگوان ہیں، بھگوان بنا دیتے۔ یہ تو مسلمان تھے نا، آپ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ فن جو ہے آپ کے ہاتھ، یہ آیا کیسا؟ اور بیچارہ غیر مسلم تھا، انہیں سیدھا سا، پہلے میں 12 تک پڑھا، پھر اس کے بعد میں MBBS کرا، پھر MD کرا، میں اسپیشلائزیشن کرا، پھر سرجری میں میرا ہاتھ، اللہ کا کچھ گاڈ گفٹیڈ ہوتے ہیں، تو بڑا ہاتھ صاف تھا، میں نے بہت پریکٹس کی۔ آج برسوں کے بعد میں یہ آپریشن بہت ہی میں آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ تو آپریشن کرانے والے صاحب کو بولے ارے یہ تو بڑا لمبا کام ہے، پہلے یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ میں اتنا پڑھ تو نہیں سکتا، آپ بولے تو ہاسپٹل کھول دیتا ہوں، پیسہ ہے میرے پاس، میرے پاس پیسہ ہے، میں ہاسپٹل کھول سکتا ہوں، پڑھتا نہیں میں، نہ میں پڑھتا نہ بچوں کو پڑھاتا۔ تک 12 تک کرو، پھر MBBS کے 5 سال، MD کے الگ، پھر اسے بہت مشکل ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس کام کرنے کے لیے اللہ نے صلاحیت، قرآن تھامنے والا دنیا پر راج کر سکتا ہے۔ عالم ہے، فقط مومن جانباز کی میراث ہے، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ تم مومن نہیں ہو، ارے وہ تو نبی بولے تھے، یہ تو علامہ اقبال بول رہے ہیں یار، 20 صدی میں امت کو اٹھا رہے ہیں۔ تم مومن نہیں ہو کہ دنیا کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں نہیں، اور ہاتھ میں اس لیے نہیں ہے کہ تم صنعت و حرفت انڈسٹری سے تو واقف نہیں ہو۔ نوکریاں جا کر ہم وہاں پر کر رہے ہیں۔ اب آج حال ہی میں لیٹسٹلی پتا چلا ہے کہ نہ ہندوستان کے اسرو کے اندر جو نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں ان میں مسلمان نوجوان شامل ہیں، عورتیں مرد شامل ہیں۔ چندریان پہ جو راکٹ گیا اس کے اندر ایک مسلم عورت اس کو ہیڈ کر رہی ہے، اس کمی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن مسئلہ وہی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مقصد یہ ہے کہ کھانے کمانے کے ضمن میں بھی اللہ نے احکامات دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہم کو بتایا۔ صحابہ کرام بھی تجارت، مکے والے سارے کے سارے تاجر تھے، مدینے والے سارے کے تقریباً اس میں سے میجورٹی جو تھی وہ بزنس یعنی زراعت کرنے والے، ایگریکلچرل سیکٹر کے اندر وہ لوگ تھے۔ دیکھیے کانٹرڈکٹ، دونوں کا فرق محسوس کیجیے۔ مدینے کے کیا کہلاتے ہیں؟ انصار، مکے کے کیا کہلاتے ہیں؟ مہاجرین۔ مہاجرین سارے کے سارے تاجر پیشہ ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے بہترین تاجر گزرے ہیں، اور مدینے کے بڑے بڑے جید صحابہ کرام یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب قرآن دونوں کے ہاتھوں میں پہنچا، دونوں نے دنیا، آدھی سے زیادہ دنیا 30 سال کے عرصے میں تسخیر کر دی، اسلام کا پرچم لہرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔